تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ہمارے سامنے نظم ہے، نظم جس کا خلاصہ ہم نے کرنا ہے ایبسٹریکٹ آرٹ، اور یہ سید محمد جعفری کی نظم ہے۔ تو اس میں آپ نے بہت ہی یہ تھوڑی الگ سی نظم ہے، یہ آپ کی ذہن میں اتنی نہیں آنی، لیکن میں اس کا خلاصہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ اسے یاد کریں، یہ بہت ضروری ہے کہ میں نے تجریدی آرٹ کی نمائش دیکھی تھی۔ تجریدی آرٹ ہوتی ہے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں، اور عذرائے مروت اس کی تعریف بھی کر دی، یعنی میرا دل تو نہیں تھا لیکن میں اس کی تعریف کر دی تھی، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے ایک سخت گناہ کا ارتکاب کیا، یعنی میں نے ایک ایسی چیز کر لی ہے جو مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ ایک فن پارے میں بھینس کے جسم پر اونٹ کی گردن لگی تھی اور اس کی ٹانگ مسواک کی طرح پتلی تھی۔ ایک اور تصویر میں کاغذ پر محض رنگ بکھرے اور آڑی ترچھی لکیریں تھیں۔ بچے ان تصویروں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو رہے تھے۔ نمائش دیکھنے کا احساس سے جرم ہے، ایسا ہے کہ اپنا یہ گناہ اب خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ جو مشکلات لفظ ہے جن انڈرلائن ہے ان کے معنی، ایبسٹریکٹ آرٹ کا مطلب ہے تجریدی فن، کمال فن، کسی فن کی انتہا، عمدہ صورت، یعنی کمال فن جو کسی کام میں بالکل آخری ٹائم پہ ہو، بالکل عروج پہ ہو، یعنی اس سے بہتر کوئی نہ ہو سکے، اعلیٰ درجے کا نمونہ۔ عذرائے مروت ہمدردی اور رواداری کے تقاضے سے، مطلب ہمدردی سے۔ ستائش تعریف آڑی ترچھی، ستائش تعریف ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کرنا، ستائش تعریف آڑی ترچھی ٹیڑھی میڑھی لکیریں، جلوہ فگن ہونا، نظارہ کرانا، جلوہ دکھانا۔ اطفال طفل کی جمع ہے، بچے جس کو کہتے ہیں، دیوانے کا خواب، ناممکن، فضول سی بات، یعنی ایک دیوانے بندے کا خواب، ایسی بات جو بالکل ہو ہی نہ۔ تو امید ہے آپ کو میرا یہ خلاصہ پسند آئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلی نظم کا خلاصہ کریں گے۔